دوستو کیسے ہیں آپ؟ ہم نے اب تک جان لیا ہے کہ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے کیسے اندلس فتح کیا، عبد الرحمن III اور ابن ابی عامر نے کیسے اندلس کا کامیاب دفاع کیا اور اندلس کو پورے یورپ کا سب سے ترقی یافتہ ملک انہوں نے کیسے بنایا۔ پھر آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ اموی سلطنت کے خاتمے کے بعد الفانسو VI نے کیسے تلیتلا پر قبضہ کر لیا۔ الفانسو کی پیش قدمی دیکھتے ہوئے اندلس کی مسلم ریاست اشبیلیہ کے حکمران المعتمد نے یوسف بن تاشفین کو اندلس آنے کی دعوت دی، لیکن یوسف بن تاشفین ہچکچا رہے تھے اور اندلس کی مدد کے لیے کچھ شرائط بھی رکھ رہے تھے۔ یہ شرائط کیا تھیں اور یوسف بن تاشفین اندلسی مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے کیوں گھبرا رہے تھے؟ مائی کیوریس فیلوز، یوسف بن تاشفین کی گھبراہٹ یا ہچکچاہٹ کی وجہ یہ تھی کہ افریقہ میں ان کا امپائر، جسے المرابطون امپائر کہتے تھے، وہ موجودہ الجزائر سے موریٹانیہ تک اب پھیل چکا تھا۔ اتنے بڑے امپائر میں کسی اور کو نگران بنا کر خود سمندر پار ایک دوسرے بر اعظم یعنی یورپ میں فوجی مہم لے کر جانا بہت مشکل فیصلہ تھا، رسکی فیصلہ تھا۔ اگر یوسف بن تاشفین اپنی فوج کے ساتھ اندلس چلے جاتے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے امپائر میں بغاوت بھی ہو سکتی تھی، اور آپ جانتے ہیں انہوں نے بھی امپائر ایک اسی سے ملتے جلتے طریقے سے حاصل کی تھی۔ ان کی ہچکچاہٹ کی دوسری وجہ تھی افریقہ کے ساحل پر سبتا کی بندرگاہ۔ اس بندرگاہ کو یوسف بن تاشفین ابھی تک فتح نہیں کر سکے تھے۔ سبتا کو وہ اس لیے فتح نہیں کر پائے تھے کہ اس کا محاصرہ اگر صرف زمین سے کر بھی لیا جائے تو اس کی بلاکیڈ نہیں ہوتی۔ اس کے محاصرے کے لیے طاقتور محاصرے کے لیے ایک طاقتور نیوی کی ضرورت تھی جو سمندری راستوں سے بھی اس بندرگاہ کی سپلائی لائن کاٹ دے، لیکن فی الحال یوسف بن تاشفین کے پاس کوئی نیوی یعنی بحری فورس موجود نہیں تھی۔ ان کے پاس جو جنگجو تھے وہ صحراؤں کے پالے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ریت کے سمندر میں تو اپنا زور بازو خوب دکھاتے تھے، لیکن پانی کے سمندر میں جنگ کیسے لڑی جائے، اس معاملے میں وہ اناڑی تھے۔ ان کے پاس تو جہاز تک نہیں تھے، جنگی جہاز۔ اس لیے یوسف بن تاشفین نے اندلس کے حکمرانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر انہیں الفانسو کے خلاف المرابطون امپائر کی مدد چاہیے تو پھر انہیں پہلے سبتا کو فتح کرنے میں یوسف بن تاشفین کی مدد کرنا ہوگی۔ ویسے بھی سبتا کی بندرگاہ اندلس پر قبضے کے حوالے سے بہت اہم تھی، کیونکہ یہ بندرگاہ آبنائے جبرالٹر کے کنارے پر افریقہ کے ساحل پر واقع تھی اور اندلس سے بہت قریب تھی۔ درمیان میں پتلا سا سمندر کا ایک راستہ پڑتا تھا۔ اس بندرگاہ سے کوئی بھی بحری بیڑا بڑی آسانی سے اندلس پہنچ سکتا تھا۔ طارق بن زیاد بھی اسی علاقے سے جبرالٹر پہنچے تھے۔ چنانچہ یہ بات اب اندلسی مسلمانوں کے بھی مفاد میں تھی کہ یوسف بن تاشفین جلد سے جلد سبتا کو فتح کریں۔ اس لیے انہوں نے یوسف بن تاشفین کی یہ شرط مان لی۔ اشبیلیہ کے حکمران المعتمد کے پاس ایک طاقتور بحری بیڑا موجود تھا۔ انہوں نے ایک بحری جنگی جہاز کو یوسف بن تاشفین کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اس بحری جہاز کی مدد سے وہ یعنی یوسف بن تاشفین سبتا کی بندرگاہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سبتا کی بندرگاہ کو فتح کرنے کے بعد بھی یوسف بن تاشفین کی اندلس میں آمد مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہی تھی۔ اندلسی مسلمانوں کی طرف سے یوسف بن تاشفین کو مسلسل خطوط لکھے جا رہے تھے کہ ہم نے آپ کی شرائط بھی پوری کر دی ہیں، لیکن آپ مدد کو کیوں نہیں آ رہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں صورتحال ہمارے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، ہم زیادہ دیر الفانسو کی فوج کو نہیں روک پائیں گے، لیکن پھر بھی یوسف بن تاشفین آنے میں کوئی جلدی نہیں دکھا رہے تھے۔ جب ان کی طرف سے مسلسل مثبت جواب نہیں ملا تو اندلسی مسلمان بہت مایوس ہوئے۔ اسی مایوسی میں انہوں نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندلس میں مسلمانوں کے زیر کنٹرول کچھ علاقے یوسف بن تاشفین کے حوالے کر دیے جائیں، کچھ زمین کا رقبہ ان کے حوالے کر دیا جائے، یعنی اس علاقے پر یوسف بن تاشفین کی حکومت تسلیم کر لی جائے۔ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے یوسف بن تاشفین فوری طور پر ان کی مدد کو آ جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا اپنا علاقہ بھی خطرے میں ہوگا۔ اندلسی مسلمانوں کا یہ فیصلہ بہت لاجیکل تھا اور اس پر عمل میں بھی ایک بار پھر اشبیلیہ کے حکمران المعتمد نے پہل کی۔ انہوں نے اندلس سے مسلمان قاضیوں یا ججز کا ایک گروہ تیار کر کے اسے یوسف بن تاشفین سے ملاقات کے لیے افریقہ بھیج دیا۔ اس وفد نے یوسف بن تاشفین سے ملاقات کی اور المعتمد کا یہ پیغام پہنچایا کہ اگر المرابطون اندلس کے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کرے تو انہیں
اندلس کی اہم بندرگاہ الجسراس یا جسے جزیرۃ الخضرا کہتے ہیں وہ دے دی جائے گی۔ تاشفین نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ المعتمد اور اندلسی مسلمانوں کا اندازہ دوستو بالکل درست تھا۔ جیسے ہی جزیرۃ الخضرا یوسف بن تاشفین کے کنٹرول میں آیا، وہ اندلسی مسلمانوں کی مدد کے لیے لشکر کشی پر تیار ہو گئے۔ یوسف بن تاشفین اپنی فوج کے ساتھ فوری طور پر سمندر کراس کر کے جزیرۃ الخضرا میں داخل ہو گئے۔ المعتمد کے سپاہی یوسف بن تاشفین کی فوج کے آنے سے پہلے ہی یہ شہر خالی کر چکے تھے۔ تاشفین نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا اور کنگ الفانسو سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ یوسف بن تاشفین کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے اندلس میں پھیل گئی اور ہر مسلمان ریاست میں ایک جشن کا سماں ہو گیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تاشفین بھی بربر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور غرناطہ کی طائفہ ریاست زریون کے حکمران بھی بربر قبیلے ہی کے سابق رکن تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ یوسف بن تاشفین کی اندلس آمد پر باقی مسلمانوں سے کچھ زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈھول بجا کر اور بڑی بڑی تقریبات منعقد کر کے افریقی فوج کی آمد کو خوب سیلیبریٹ کیا۔ غرناطہ کے حکمران یوسف بن تاشفین کے ساتھ مل کر الفانسو سے لڑنے کے لیے بھی تیار تھے۔ چنانچہ تاشفین کی بربر فوج کے ساتھ غرناطہ، اشبیلیا اور دیگر چند مسلم ریاستوں کی فوجیں بھی شامل ہو گئیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک طاقتور لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں المعتمد شامل تھے اور فوج کے ایک حصے کی کمان بھی ان کے پاس تھی۔ جب تاشفین الفانسو کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کر رہے تھے تو اس وقت اندلس میں مسلمانوں کے بدترین خدشات درست ثابت ہو رہے تھے۔ تلیتلا پر قبضہ کرنے کے بعد بھی الفانسو صلیبی کنگ خاموش نہیں بیٹھے تھے، بلکہ انہوں نے ایک اور مسلم ریاست سرکستہ پر دھاوا بول کر اس کے دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا تھا۔ لیکن جب انہیں بربر لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے محاصرہ ختم کیا اور اپنی فوج کے ساتھ اس نئے خطرے سے مقابلے کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے اندلس کے علاقے ویلنشیا میں تعینات اپنے فوجیوں کو بھی کیمپس میں بلا لیا اور اپنی اتحادی عیسائی ریاست آراگون کے حکمرانوں سے بھی مدد طلب کر لی۔ آراگون کے حکمران نے فوری طور پر کچھ فوج ان کی مدد کے لیے بھیج بھی تھی۔ اس ساری فوج کو ساتھ لے کر الفانسو نے تیزی سے پیش قدمی کی۔ 23 اکتوبر 1086 کو جمعے کے روز مطلیوس یعنی موجودہ باداجوز کے قریب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ اب دونوں لشکروں کی دوستوں یہاں تعداد کیا تھی؟ اس تعداد کے بارے میں مسلم اور عیسائی مورخین میں اختلاف بہرحال پایا جاتا ہے۔ مسلم مورخین کے مطابق عیسائی لشکر مسلمانوں سے تعداد میں کہیں زیادہ تھا، جبکہ عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمان لشکر کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کے مطابق الفانسو کے پاس اپنے اور آراگون ریاست کے فوجیوں کو ملا کر صرف 2500 فوجی تھے۔ الفانسو کی فوج کے مسلمانوں سے بہت کم ہونے کی وجہ وہ عیسائی مورخین یہ بتاتے ہیں کہ الفانسو مسلمانوں کے خلاف اپنی پہلی کامیابی کی وجہ سے بہت اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے۔ وہ مسلمانوں کو بالکل ہی ترنوالا سمجھنے لگے تھے اور شاید یوسف بن تاشفین جو کہ افریقی بربر تھے، انہیں بھی الفانسو نے اپنے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں محسوس کیا تھا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ جب اندلس کے ترقی یافتہ مسلمان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو یہ صحرا کے بدو بھلا ان کا کیا بگاڑ لیں گے۔ اگر عیسائی مورخین کی دوستوں بات مان بھی لی جائے، پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ دشمن کو کمزور سمجھنا بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، اور یہ نادانی الفانسو بہرحال کر رہے تھے۔ یوسف بن تاشفین اور اندلسی مسلمانوں کی مشترکہ طاقت کو کمزور سمجھنا الفانسو کی بہت بڑی غلطی تھی، لیکن اس ہمالیہ جیسی بڑی غلطی کا احساس کنگ الفانسو کو میدان جنگ میں پہنچ کر ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے مسلمانوں کا ایک لشکر جرار کھڑا ہے اور میلوں تک سر ہی سر دکھائی دے رہے ہیں۔ عیسائی مورخین کے مطابق مسلمان لشکر کی تعداد عیسائیوں سے تقریباً دگنی تھی یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ لیکن دوستو، اگر ہم جنگ کی تفصیلات کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں لشکروں کی تعداد میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا، کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں طرف کے بہادروں نے خوب داد شجاعت دی۔ دونوں طرف کے جوان خون کے آخری قطرے تک لڑنے کو تیار تھے۔ کہتے ہیں اس لڑائی میں اتنا خون بہا کہ زمین پر پھسلن ہو گئی اور جنگجوؤں کے لیے زمین پر قدم جما کر لڑنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے اس مارکے کو مارکۃ الزلاقہ یعنی پھسلن والے میدان کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں یوسف بن تاشفین نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کی کمان انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی،
دوسرے حصے کی کمان المعتمد کے پاس تھی، جبکہ فوج کا تیسرا حصہ ریزرو رکھا گیا تھا تاکہ وہ تازہ دم رہیں اور مناسب وقت پر یہ دستہ کام آئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یوسف بن تاشفین کی اسٹریٹجی کے مطابق پہلے المعتمد کی فوج نے صلیبی لشکر کا سامنے سے مقابلہ کیا۔ اس دوران یوسف بن تاشفین کی کمان والے فوجیوں اور ریزرو فورس نے لڑائی میں بالکل حصہ نہیں لیا، وہ دور بیٹھے میدان جنگ کو دیکھتے رہے۔ جب المعتمد اور الفانسو کے فوجی لڑتے لڑتے تھک گئے تو یوسف بن تاشفین نے اپنی فورس کے ساتھ پوری طاقت سے دھاوا بول کر الفانسو کے لشکر کو گھیر لیا۔ اس صورتحال سے صلیبیوں کے قدم اکھڑ گئے، وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس وقت مسلم لشکر کا تیسرا حصہ جو ریزرو تھا وہ بھی ان پر ٹوٹ پڑا۔ دو تازہ دم لشکروں کے درمیان میں آ جانے سے صلیبی لشکر کا تو صفایا ہی ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق صلیبی لشکر میں اتنی ہلاکتیں ہوئیں کہ الفانسو کے لشکر سے صرف 500 سپاہی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ کنگ الفانسو بھی لڑائی میں زخمی ہوئے، تاہم وہ زندہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آ سکے اور فرار ہو گئے۔ الزلاقہ کی لڑائی میں مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی تھی۔ عیسائی ریاستوں کے سب سے طاقتور حکمران الفانسو شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، ان کی فوج کا اچھا خاصا حصہ تباہ ہو چکا تھا اور بچے کھچے فوجی مایوس تھے، ڈی مورلائز تھے۔ یوسف بن تاشفین کے پاس یہ سنہری موقع تھا کہ وہ الفانسو کی ریاست کاستیل اور باقی عیسائی ریاستوں کا خاتمہ کر کے اندلس پر پھر سے مکمل طور پر مسلمانوں کی بالادستی قائم کرتے تھے، یا اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے تو کم از کم تلیتلا کی ریاست جسے الفانسو نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اسے چھین کر دوبارہ مسلم کنٹرول میں لا سکتے تھے۔ ان کے اتحادی المعتمد نے بھی انہیں بہت سمجھایا کہ عیسائیوں کا زور توڑنے کا یہی بہترین موقع ہے، اپنی فضا سے فائدہ اٹھا کر دشمن کو مکمل نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ لیکن دوستو، تاریخ کے اس نازک موڑ پر جب فتح مسلمانوں کے قدم چوم رہی تھی، یوسف بن تاشفین نے یہ سنہری موقع گنوا دیا۔ انہوں نے عیسائی ریاستوں پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ تلیتلا کی مسلم ریاست کو تو بآسانی عیسائیوں سے واپس لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہ جانے کیوں ایسا نہیں کیا۔ کچھ لوگ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ افریقہ میں ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ایمرجنسی میں افریقہ واپس جانا پڑا۔ کچھ کہتے ہیں افریقہ میں ان کی سلطنت میں کسی بغاوت نے جنم لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا۔ لیکن مائی کیوریس فیلوز، یوسف بن تاشفین کے عیسائی ریاستوں پر حملہ نہ کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی فوج کو محاصرے کی لڑائی یا سیج وارفیئر کا بالکل تجربہ ہی نہیں تھا۔ یہ لوگ عام طور پر کھلے میدان میں لڑنے کے عادی تھے اور محاصرہ وغیرہ کا تکلف وہ نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ اندلس میں اگر انہیں مزید لڑائیاں لڑنی تھیں تو یہاں تو بڑے بڑے قلعہ بند شہر تھے جن کے گرد بلند دیواریں تھیں اور مضبوط تھیں، بہت زیادہ مضبوط دیواریں تھیں۔ قلعے کی طرح ہر شہر تھا، ہر شہر کے لوگ کھانے پینے کے ذخائر شہر کے اندر جمع رکھتے تھے تاکہ طویل محاصرے، مہینوں پر پھیلے محاصروں کا مقابلہ کر سکیں۔ ایسے کسی بھی شہر کو فتح کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ کوئی بڑی فوج شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ کاٹ دے، ان کا کھانا پینا بند کر دے۔ اس کے بعد صبر و تحمل سے مہینوں بلکہ بعض اوقات سالوں انتظار کرے کہ شہر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے، لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگیں اور آخر تنگ آ کر شہر کے لوگ دروازے حملہ آوروں کے لیے کھول دیں۔ الفانسو 6 نے بھی تلیتلا فتح کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی ٹیکنیک دراصل اپنائی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن اب یوسف بن تاشفین اور ان کے صحرائی بربر جنگجو ہر شہر کی فتح کے لیے اتنا طویل انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو سمندر پار سے ایک فوری حملے کے لیے اور عیسائیوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے خیال میں یہاں مہینوں بیٹھنا ان کا نصب العین یا ان کے سامنے یہ مقصد نہیں تھا۔ چنانچہ یوسف بن تاشفین نے عیسائی ریاستوں میں، ان شہری ریاستوں میں پیش قدمی نہیں کی تو یوسف بن تاشفین الزلاقہ کی فتح کے بعد افریقہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے اندلس کی مسلم ریاستوں کو بھی اپنی ریاست کا حصہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی واپسی پر مسلمانوں کو الفانسو سے بھی نجات ملی اور ساتھ ہی انہوں نے شاید سکھ کا سانس بھی لیا ہو کہ یوسف بن تاشفین نے ان کی ریاستوں پر قبضہ نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ تاشفین کی واپسی کے 2 برس بعد جب کچھ عیسائی وار لارڈز نے مسلمانوں کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے ایک بار پھر یوسف بن تاشفین سے مدد مانگ لی۔ تاشفین ان کی مدد کے لیے آ تو گئے، مگر یہاں کچھ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی مدد کرتے کرتے وہ اندلس کی مسلم ریاستوں کو ہی فتح کرنے کا اس بار واقعی منصوبہ بنانے لگے۔ ہوا یہ دوستوں کہ عیسائی وار لارڈز کے خلاف مہم کے دوران مسلم حکمرانوں کے اختلافات کھل کر تاشفین کے سامنے آنے لگے۔
مسلم حکمران عیسائیوں سے لڑنے کے بجائے یوسف بن تاشفین سے مل کر ایک دوسرے کے خلاف ان سے مدد مانگتے تھے۔ اب تاشفین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اپنے کانوں سے سن رہے تھے کہ مسلم حکمران ایک دوسرے کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جب تاشفین اور اندلس کے مسلم حکمرانوں کے تعلقات میں پہلی دراڑ پیدا ہوئی۔ تاہم یوسف بن تاشفین نے فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں کی اور افریقہ لوٹ گئے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں اندلسی مسلمانوں نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یوسف بن تاشفین ان کی آپسی لڑائیوں میں فریق بننے پر تیار نہیں ہیں تو وہ پھر اپنے پرانے دشمن الفانسو کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے الفانسو سے معافی تلافی کر کے انہیں اپنی مدد کے بدلے میں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف مدد کے بدلے میں پھر سے خراج دینے کی پیشکش کی۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو اس وقت یوسف بن تاشفین تو افریقہ میں چلے گئے تھے، لیکن اندلس کے سیاسی محاذ پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس کی خبریں ان کے جاسوس انہیں مسلسل پہنچا رہے تھے۔ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ جہاں اندلسی مسلمان حکمران سازشوں میں مصروف ہیں، وہیں مسلمان آبادی بھی اپنے ان حکمرانوں سے اکتا چکی ہے۔ اندلس کے مسلمان یوسف بن تاشفین کو اپنے حکمرانوں سے بہتر مسلمان اور اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ وہ یوسف بن تاشفین کی حکومت کو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھے۔ اندلس کے کئی مسلمان قاضی اور قانون دان بھی تاشفین پر زور دے رہے تھے کہ وہ اندلس کی حکومت سنبھال لیں، کیونکہ عوام اب موجودہ حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے امیر المرابطون نے 1090 میں ایک بار پھر اندلس پر حملہ کر دیا۔ اس بار وہ صلیبیوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے، مسلمانوں کے اندلس کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے غرناطہ پر حملہ کیا، جس کا قاضی تاشفین کا بہت حمایتی تھا اور انہیں بلا رہا تھا۔ غرناطہ کی حکومت میں یوسف بن تاشفین کا حملہ روکنے کی طاقت ہی نہیں تھی، چنانچہ ریاست کے حکمران عبداللہ بن بلقین نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوسف بن تاشفین نے عبداللہ کی تمام دولت بھی اپنے قبضے میں کر لی۔ ان کی دولت کا پورا حساب کتاب کیا گیا۔ عبداللہ کو دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے اپنی پوری دولت کے بارے میں صاف صاف نہ بتایا اور کچھ بھی چھپانے کی کوشش کی تو انہیں سزا کے طور پر افریقہ کے صحراؤں میں پھینک دیا جائے گا۔ عبداللہ ڈر کے مارے سب کچھ بتاتے رہے۔ عبداللہ سے ایک ایک پائی چھین لینے کے بعد انہیں مراکو کے شہر اغمات بھیج دیا گیا، جہاں ان کی باقی زندگی جلاوطنی میں کٹی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ غرناطہ کے بعد اشبیلیہ اور پھر اندلس کی زیادہ تر مسلم ریاستیں بھی ایک ایک کر کے یوسف بن تاشفین کے قبضے میں آتی چلی گئیں۔ اشبیلیہ کے حکمران المعتمد، جنہوں نے تاشفین کو بہت اصرار کر کے پہلی بار اندلس بلایا تھا، ان کی سلطنت بھی چھین لی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ المعتمد نے اپنی سلطنت بچانے کی ڈیسپریٹ ایفرٹ کے طور پر اپنے پرانے دشمن الفانسو سے پھر مدد مانگی، حالانکہ وہ الفانسو کے خلاف یوسف بن تاشفین کے شانہ بشانہ لڑ چکے تھے۔ آپ جان چکے ہیں کہ وہ تو یہاں تک کہہ چکے تھے کہ میں الفانسو کی ریاست کا آستیل میں اس کا غلام بن کر سور پالنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ افریقہ میں بربروں کے اونٹ چرانے لگ جاؤں۔ یعنی وہ الفانسو کی غلامی پر یوسف بن تاشفین کی حکومت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ جب اپنی سلطنت پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے اسی کنگ الفانسو سے مدد مانگی جس کے سور پالنے سے انہوں نے اعلانیہ توبہ کی تھی، بلکہ پناہ مانگی تھی۔ تو خیر کنگ الفانسو نے ان کی تھوڑی بہت فوجی مدد کی بھی، لیکن وہ ظاہر ہے خود کھل کر یوسف بن تاشفین کے مقابلے پر نہیں آئے۔ یہ تھوڑی بہت مدد المعتمد کے کسی کام نہ آئی اور المعتمد کی سلطنت اشبیلیہ پر یوسف بن تاشفین کا قبضہ ہو گیا۔ المعتمد کو گرفتار کر کے غرناطہ کے حکمران کی طرح ہی مراکو کے شہر اغمات میں جلاوطن کر دیا گیا اور وہیں تقریباً قید ہی میں المعتمد کی موت ہوئی جلاوطنی میں۔ یوسف بن تاشفین نے چند علاقوں کو چھوڑ کر باقی تمام مسلم اندلس پر قبضہ کر لیا۔ تاشفین نے صلیبیوں کے قبضے سے ولنشیا کا علاقہ بھی آزاد کروا لیا، تاہم صلیبیوں نے ولنشیا خالی کرنے سے پہلے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ 1106 میں جب یوسف بن تاشفین کی موت ہوئی تو اندلس میں امن و امان قائم ہو چکا تھا اور اندلس کا مسلم علاقہ عیسائی حملوں سے بھی محفوظ ہو چکا تھا۔ امیر المرابطون کی وفات کے بعد ان کے بیٹے علی بن یوسف نے حکومت سنبھالی اور کچھ عرصہ اپنی سلطنت کو کامیابی سے چلایا۔ اس دوران انہوں نے اندلس کے باقی مسلم علاقے بھی کامیابی سے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ یوسف بن تاشفین کی وفات کے تقریباً 12 برس تک امن و امان قائم رہا، لیکن اس کے بعد وہاں حالات علی بن یوسف کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے، یعنی سلطنت کو پھر زوال آنے لگا۔ اس زوال کی 3 بہت بڑی وجوہات تھیں۔
پہلی وجہ تھی اندلسی مسلمانوں میں بڑھتا ہوا عدم تحفظ۔ آپ جان چکے ہیں کہ اندلسی مسلمان یوسف بن تاشفین اور ان کے المرابطون امپائر کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ انہیں تاشفین کے جانشینوں سے بھی یہی امید تھی کہ وہ عیسائیوں کے خلاف ان کی حفاظت کریں گے، لیکن علی بن یوسف اندلسی مسلمانوں کی حفاظت اس طرح نہ کر سکے جیسے ان کے والد کر رہے تھے۔ 1118 میں ریاست اراگون کے حکمران، جن کا نام بھی اتفاق سے الفانسو ہی تھا لیکن انہیں الفانسو ون کہتے تھے، انہوں نے مسلمانوں سے سرکستہ یا موجودہ ساراگوزا کا علاقہ چھین لیا۔ اس واقعے کے 2 برس بعد علی ابن یوسف نے اس علاقے کو واپس لینے کے لیے فوج بھیجی، لیکن صلیبیوں نے اس فوج کو شکست دے دی۔ 5 برس بعد 1125 میں الفانسو ون نے پھر مسلم اندلس پر چڑھائی کر دی اور مسلمان علاقوں میں لوٹ مار کرتے ہوئے جبرالٹر تک جا پہنچے۔ اگرچہ انہوں نے ان مسلم علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا اور ان کی توجہ صرف لوٹ مار تک ہی محدود رہی، لیکن علی بن یوسف ان حملوں کو بھی نہ روک سکے۔ سرکستہ کی شکست اور پھر الفانسو ون کے حملوں سے اندلس کے مسلمانوں کا عدم تحفظ بہت بڑھ گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ افریقہ کے بربر قبائل، جنہیں وہ ناقابل شکست سمجھتے تھے، وہ اب ان کی حفاظت کے قابل نہیں رہے۔ ان واقعات سے اندلس میں المرابطون امپائر کے دبدبے پر کاری ضرب لگی۔ مرابطون امپائر کے زوال کی دوسری وجہ تھی ٹیکسز کا غلط نظام۔ آپ کے علم میں ہے کہ طائفہ ریاستوں کے حکمران اپنی رعایا پر بھاری ٹیکسز لگاتے تھے، جن سے عوام ناخوش تھے۔ جب یوسف بن تاشفین نے اندلس کی حکومت سنبھال لی تو انہوں نے شریعت کے مطابق زکوٰۃ اور عشر کا ایک نظام قائم کیا تھا اور تمام اضافی ٹیکسز ختم کر دیے تھے۔ لیکن علی بن یوسف کے دور میں اندلس کے حکومتی اخراجات بے قابو ہونے لگے، حکومت کے لیے زکوٰۃ اور عشر کی رقم سے سلطنت چلانا ناممکن ہو گیا، تو انہوں نے رعایا پر بہت سے نئے ٹیکسز لگا دیے۔ ان ٹیکسز سے بھی عوام میں اپنے افریقی حکمرانوں کے خلاف دوست و نفرت کافی پھیلی۔ المرابطون امپائر کے زوال کی تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ تھی الموحدون کا عروج۔ اب یہ الموحدون کون تھے؟ دوستو، اس پر اور اندلس میں مسلمانوں کے زوال پر کچھ اور بات ہم اگلے ویلاگ میں ضرور کریں گے، اسے آپ دیکھیے گا۔ اگر یہ سیریز آپ نے شروع سے نہیں دیکھی تو یہاں ٹچ کر لیجیے، یہاں دیکھیے اس جیل کی کہانی جہاں داعش نے جنم لیا تھا۔ شکریہ۔